اس کے بعد گرجیت سے ہر تیسرے چوتھے روز اس کی ملاقات ہوتی اور وہ اسے بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ ملنے والے ان مہمانوں کی فہرست کاغذ پر لکھ کر لا دیا کرتا، جو پھر پرمود اس پر احسان کرتے ہوئے امریکی گورے کو منتقل کر دیتا۔ ہر ملاقات پر وہ اسے یہ ضرور بتاتا کہ امریکن اس کے کام سے بہت خوش ہیں۔ 1 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران پرمود نے اسے امریکہ سے گرجیت کے لیے آنے والا اسپانسرشپ لیٹر بھی دکھا دیا اور اس سے امریکی ویزا فارم بھی پر کروا لیے۔ اس کی تصاویر حاصل کرنی اور تمام تفصیلات بھی اس کے متعلق جان لی۔ گرجیت بھی سمجھتا تھا کہ یہ سب امریکن ویزے کے لیے درکار معلومات ہیں اور اسے یقین تھا کہ جلد ہی وہ دن آنے والا ہے جب وہ اپنے پریوار سمیت امریکہ میں ہوگا۔ اس دوران ہر ملاقات پر اسے پرمود یہ ضرور سمجھاتا رہا کہ وہ ابھی ہرگز کسی کو اپنا ہمراز نہ بنائے، کیونکہ اسے کبھی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملے گی اور وہ ایک ہی صورت میں امریکہ جا سکتا ہے کہ جب اسے اچانک یہاں سے فرار کروا دیا جائے۔ گرجیت نے اس دوران کبھی اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی دانست میں ابھی تک کوئی غیر قانونی کام کیا ہی نہیں تھا۔ پرائم منسٹر کے مہمانوں کی فہرست کسی کو دینا اس کے نزدیک کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا۔ اس روز گرجیت خاصا غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے پیارے، آج بڑے گرم نظر آ رہے ہو، پرمود نے اس کے سامنے وسکی کا پیگ رکھتے ہوئے کہا۔ دونوں اس وقت پرمود کے ہوٹل والے کمرے میں بیٹھے تھے جہاں اس نے آج تازہ مہمانوں کی فہرست وصول کی تھی۔ یار بات کیا، وہ سالہ دھن بہادر۔ وسکی کا گھونٹ حلق میں انڈھیلتے ہوئے اس نے ہیڈ باورچی دھن بہادر کو گالیوں سے نواز دیا۔ کیا ہوا دھن بہادر کو؟ پرمود نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ وہ خود شراب نہیں پی رہا تھا، کیونکہ اس نے گرجیت سنگھ سے کہہ رکھا تھا کہ امریکی ڈاکٹروں نے کم از کم 5 سال سے اسے سختی سے پابند کیا ہے کہ وہ شراب کو چھو کر بھی نہ دیکھے، اس طرح اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس نے انگریزی زبان کی کسی ایسی بیماری کا نام لیا تھا جس کا مطلب اگر گرجیت سنگھ ڈکشنری میں بھی تلاش کرنے لگتا تو شاید تلاش نہ کر پاتا۔ سالہ 1 ہفتے سے ٹرخا رہا ہے۔ ادھر گاؤں سے باپو کے 3 فون آ چکے ہیں، ماں بیمار ہے اور باپو سالہ مجھے فون پر گالیاں دے کر گاؤں آنے کے لیے کہتا ہے۔ گرجیت نے کہا، اس میں رکاوٹ کیا ہے، چھٹی کیوں نہیں دیتا وہ؟ اس نے نیا پیک تیار کر کے گرجیت کی طرف لڑکایا۔ گرجیت نے پہلے دھن بہادر کو گالیوں سے نوازا، پھر اچانک ہی اس نے لاشعوری طور پر ہی شاید وہ فکرہ کہا جس نے پرمود کو چونکا دیا۔ سالہ ساری رات مجھے جگائے رکھا جیسے میں نے حملہ کرنا ہے پاکستان پر۔ کیا مطلب پاکستان پر حملہ؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ پرمود نے حیرت انگیز طور پر اپنے تاثرات چھپا لیے تھے اور اگلا پیک بھی تیار کر لیا تھا۔ اب گرجیت کو واقعی چڑھنے لگی تھی۔ یار مجھے تو کچھ پتہ نہیں، وہ کیا نام ہے اس کا، سیاچن، وہ برفانی علاقہ ہے، اس پر حملہ کرنے کی باتیں سالے ساری رات کرتے رہے اور ہمیں ساری رات بے آرام کیا۔ گرجیت اب کھل رہا تھا۔ سیاچن، اچھا وہ جو نارتھ میں ہے برفانی علاقہ، لیکن وہاں ایسا کیا رکھا ہے جس پر یہ لوگ حملہ کریں گے؟ پرمود نے پھر اسے چھیڑ دیا۔ یار کون سا وہاں موجود تھا، ہم تو درمیان میں ڈرنکس وغیرہ لے کر جاتے تھے یا پھر میں نے صبح کا بریک فاسٹ ان کے سامنے رکھا تھا، اس پر باتیں کر رہے تھے۔ وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ پاگل پن ہوگا اور کچھ کہہ رہے تھے کہ ان سالے مسلموں کو سبق سکھانا چاہیے، ابھی ان کا دماغ درست نہیں ہوا، ادھر پنجاب میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ گرجیت اپنی روح میں بولتا چلا گیا اور اس کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ پرمود کے ذہن پر نقش ہوتا رہا۔ چلو یار جہنم میں جائیں سب، تمہارا کام اگلے 10-15 دنوں میں بن جائے گا، میں جانے سے پہلے تمہارے ٹکٹ کا بندوبست کر جاؤں گا، باقی جو بانا کرتار دا، اس نے سکھوں کے انداز میں کہا۔ پرمود کی خواہش تھی کہ اب جلد از جلد گرجیت یہاں سے نکلے اور وہ یہ اہم خبر محفوظ ہاتھوں تک پہنچائے۔ پرمود اس کا کور نیم تھا اور اس نے کمال فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی پرائم منسٹر کے اس باورچی تک رسائی حاصل کی تھی۔ اسے گرجیت کا نام اور ہانگ کانگ میں اس کے کچھ عرصہ قیام سے متعلق بتایا گیا تھا۔ بس یہی ایک ٹپ اس کے کام آ گئی اور اس نے گرجیت کو اپنا خبر رساں بنا لیا۔ اس نے اپنی تربیت کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے گرجیت سنگھ کو کٹ آؤٹ بنایا تھا اور بڑی کامیابی سے وہ اپنے ملک کو بھارتی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والی اہم میٹنگز کے شرکاء کے ناموں اور تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔
رات گئے گرجیت کی واپسی ہوئی۔ اس نے پرمود کو بتایا تھا کہ اسے پرسوں تک ضرور چھٹی مل جائے گی اور وہ 3 روز کے لیے گاؤں جا رہا ہے۔ اب 4-5 روز بعد ملاقات ہوگی، تب تک تمہارا کام یقیناً بن چکا ہوگا، پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ گرجیت کو رخصت کرنے کے لیے ہوٹل کے باہر تک آیا۔ اسے ایک ٹیکسی پر سوار کروانے کے بعد اس نے بے چینی سے اپنے کمرے میں آ کر فہرست کا جائزہ لیا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ شاید آج گرجیت کچھ زیادہ ہی غصے میں تھا، کیونکہ وہ اپنے معمول کے خلاف آج مہمانوں کی فہرست کی وہ کاپی اٹھا لایا تھا جو کچن میں ان کے پسندیدہ کھانوں کے ساتھ آئی تھی، ورنہ تو وہ اس فہرست کی نقل کسی کاغذ پر اتار کر لایا کرتا تھا۔ اس فہرست میں جو نام درج تھے ان کے عہدے بھی ساتھ ہی لکھے تھے۔ جیسے جیسے وہ نام پڑھتا جا رہا تھا اس کو اپنے خون کی گردش تیز ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل را، GOC ناردرن کمانڈ، ڈیفنس سیکرٹری، کمانڈر ان چیف بھارتی افواج، ایک ایک نام اس کے دل و دماغ میں گونج پیدا کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ناردرن ایریا میں بھارت کی طرف سے پاکستان پر فوج کشی کی باتیں، اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اوہ مائی گاڈ، کیا بھارتی سیاچن کے برفیلے میدانوں پر قبضہ کرنے والے ہیں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ بھارتی اخبارات میں اس حوالے سے کچھ مضامین دیکھ رہا تھا، تو یہ بات ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا، اور دوسرے ہی لمحے وہ ہوٹل سے باہر تھا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔